السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور طلباء عزیز، آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ وطن کے جان نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جان نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ معزز سامعین، جنگ آزادی کی سالہ سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی شان لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھی، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگائی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کی ناؤ نے آزادی کی ساحل پر قدم رکھا تھا۔ اس آزادی کی صدا بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ ہاں، علماء اسلام کی قربانیاں اگر اس ملک کے لیے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی شہادت کو نوٹ کیا ہے۔ انگریز تاریخ نویس مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھو تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فتح محمد علی، ٹیپو سلطان شہید، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور علامہ ابو المحاسن وہ مجاہدین آزادی ہے کہ دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے ان کے نام کو نہیں مٹا سکتی۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء نے آزادی ہند کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ معزز سامعین، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم اس آزادی کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں۔ آپسی اتحاد کو ختم کر کے، انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات کا بلڈوزر چلا کر، کالے گورے میں تفریق کر کے، مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر گنڈا گردی کر کے ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ان سب باتوں کے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنتوں پر آج ہم پانی پھیر رہے ہیں، وہیں آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جس چمنستان کو ہمارے بڑوں نے مل جل کر اپنے خون سے سینچا تھا تاکہ ہمیں بہاروں کے خوشگوار موسم میں جینے کا موقع مل سکے، لیکن آج ہم خود ہی اس چمن کو اجاڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر ہم کو جدوجہد آزادی کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ ہم نے ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد اور کئی طرح کی قربانیاں پیش کرنے کے بعد یہ آزادی حاصل کی ہے۔ اب اس شعر سے میں رخصت چاہوں گی۔ اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔